السلام علیکم جی۔ کراچی کے علاقے ناصر آباد کا رہائشی ایک کراچی کا تاجر جو اپنی فیملی کو لے کر ایک فیملی ٹور پہ نکلتا ہے بلوچستان اور کوئٹہ جانے کا ان کا سفر ہوتا ہے۔ کوئٹہ جاتے ہوئے گوگل میپ کا وہ استعمال کرتے ہیں، لیکن گوگل میپ پہ لیا ہوا ایک رانگ ٹرن ان کی فیملی کا بھیانک ترین ٹرن بن جاتا ہے۔ اور علی جمیل نامی شخص جو کہ اپنی فیملی، جیسے کہ ان کے ولاگز وغیرہ کافی اب ویڈیوز چل رہی ہیں آپ سب، انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی ان کو اس رانگ ٹرن کے بعد ان کی زندگی میں اس قدر خوفناک اور ہولناک قسم کا ٹرن آئے گا جو ان کی زندگی کو مکمل طور پر ٹرن کر دے گا، مکمل بدل دے گا۔ کیا ہوتا ہے کہ رستے میں گوگل میپ کا استعمال کرتا ہے تو گوگل میپ کے وہ ایک صحرائی علاقے کی طرف چلا جاتا ہے، اس کو لے جاتا ہے۔ شاید ان کو اس چیز کا احساس ہو رہا ہو کہ ہم غلط راستے پہ جا رہے ہیں، لیکن فیملی ساتھ ہی کوئی رسک یا ایسی سم ٹائم بندہ اس طرح سے سچویشن میں فیصلہ نہیں لے سکتا۔ اب کیا ان کے ذہن میں آئی یا ان کو موقع ہی نہیں ملا، اور دہشت گردوں نے ان پہ اندھا دھند فائرنگ کرنا شروع کر دی۔ فائرنگ کے نتیجے میں موقع پہ اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور سب سے بڑی بات جو دو بچیوں کی جو ماں تھی اس نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ 4 سے 5 گولیاں لگنے کے باوجود بچوں کے لیے سیسا پلائی دیوار بن کر وہاں کھڑی رہی، اور بہت زیادہ اس فیملی کے لیے ایک بہت بڑا ایک رانگ ٹرن، ایک انتہائی خوفناک ٹرن ثابت ہوا۔ ہم اکثر گوگل میپ کا استعمال کرتے ہیں، اور گوگل میپ استعمال کرتے ہوئے ہم اس چیزوں کے اگنور کر دیتے ہیں کہ گوگل میپ ہمیں کس طرف لے کے جا رہا ہے، کس طرف نہیں۔ یہ چیز انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو بہت افسوس کی بات ہے جو بچیاں ہیں، جو ان کے سامنے جو ایک واقعہ ہوا ہے، جو ان کے باپ کی موت ہے، وہ ان کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ اگر ان بچیوں کی آپ پکچرز دیکھتے ہیں تو آپ کو انتہائی افسوس ہوتا ہے۔ ان بچیوں کے ذہن سے کبھی یہ نکل نہیں پائے گا، ٹھیک ہے؟ اور اس ماں کے دل سے بھی یہ درد، یہ اور ایک جو ساری عمر کا ایک علیحدہ سا خوف اور درد جو دل میں بیٹھ گیا، یہ کوئی بھی نہیں مٹا پائے گا جو بھی ہو۔ بہرکیف بلوچستان گورنمنٹ نے ان بچیوں کی کمپلیٹ رسپانسبلٹی اٹھانے کا اعلان کیا ہے کہ ان بچوں کی تعلیم، ان کے اخراجات ہر طرح سے ادر دین دیکھیں کیا معاملات بنتے ہیں۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر کب تک؟ کبھی کسی بچے کو دکان کے اندر اس کی جناب ہراسمنٹ کر کے مار دیا جاتا ہے، کبھی کسی چھوٹی بچی کا 8 سالہ بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی بہانہ، کبھی ہم کہتے ہیں کہ یہ علاقہ بیکورڈ ہے، کبھی کچھ۔ اور گوگل میپ کا استعمال جو ہے اس میں خاص احتیاط برتیں، سفر کے دوران لازمی احتیاط کریں۔ آپ ان چیزوں کا استعمال یقینی بنائیں کہ جب آپ اس طرح سے سولو ڈرائیو کریں، چھوٹی فیملی ہو تو اپنے ساتھ کم از کم ایک میل ممبر، ایک اکیلا مرد جو ہے، میرا خیال میں نہیں سمجھتا کہ اسپیشلی اب ناردرن ایریا جیسے علاقوں میں جا رہے ہوں اور آپ وہاں پہ اکیلا مرد ایک اپنی بیوی اور ساتھ میں بچوں کے ساتھ سفر کریں، نہیں۔ آپ کے ساتھ کوئی آپ کا چھوٹا بھائی، کوئی فیملی ممبر، کوئی آپ کا کوئی بھی جو ہے وہ ضرور ساتھ ہونا چاہیے۔ خدا نخواستہ گاڑی پنکچر ہو جاتی ہے، کوئی اور ایشو ہو جاتا ہے تو یہ جگہ نہیں ہے، ملک نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ اس طرح سے سفر کر سکیں۔ ایک اکیلا 2-11 ہوتا ہے، مرد کے ساتھ مرد ضرور ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی۔ سیکنڈلی بات جو لازمی ہے کہ گوگل میپ جب آپ استعمال کر رہے ہیں تو آپ اس چیز کو دیکھیں، جب آپ کو ہلکا سا بھی شک ہو کہ میپ آپ کو غلط جگہ پہ لے کے جا رہا ہے، آپ فوراً سے اپنا رستہ بدل لیں، واپس ہو جائیں، چانس نہ لیں۔ کچھ نہیں ہوتا یار، یہ باتیں چھوڑ دیں۔ یہاں پہ یہ باتیں نہیں موجود دیتی پاکستان میں کہ آپ کہیں جی میں نے ایڈونچر کرنا، چھوڑو جی کوئی نہیں، جا کے دیکھ دیں مزہ آ جائے۔ کوئی مزہ نہیں آتا، یہ رزلٹس ہوتے ہیں بعد میں۔ اس کے بعد آپ کو کہیں بھی کوئی ہلکا سا بھی آپ کو رستہ نظر آئے ویران، آپ اپنے آپ کو فوراً سے کسی رش والی جگہ پہ لے جائیں، کوئی قریبی پیٹرول پمپ، کوئی بستی کو آبادی نظر آتی ہے۔ اور سب سے بہتر یہ ہے کہ جہاں آپ اتنا خرچہ کر چکے ہیں، آپ کو رستے کی سمجھ نہیں آئے، تو قریبی کوئی رکشے والا، کوئی ٹیکسی ڈرائیور، کوئی بھی ان ڈرائیو والا، کوئی بھی آپ کو اگر نظر آتا ہے تو لوکلز میں سے اس سے کہیں کہ یار مجھے فلاں جگہ پہ آپ پہنچا دیں۔ آپ گاڑی یا بائک جو بھی رکشہ آگے لگائیں اور میں آپ کے پیچھے چلتا ہوں، اور جناب آپ کو ریلیونٹ پلیس پہ وہ پہنچا دے، اس کو اس کی آپ اجرت دے دیں۔ یہ رسک کم ہے رادر دین اس رسک کے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان بچیوں کو خاص طور پر صبر عطا فرمائے، اس کراچی کے جو تاجر ہیں ان کی جو بیوی ہے اس کو صبر عطا فرمائے۔ ایک ناقابل تلافی نقصان ہے اس فیملی کے لیے، لیکن دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کے حالات پر رحم کرے۔ ہم سب پاکستانی کو اپنے حالات پر کبھی بھی سفر کریں تو انتہائی احتیاط کے ساتھ بہت زیادہ محتاط ہو کر سفر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اپنا خیال رکھے گا۔ دعا میں اللہ حافظ۔